پاک ایران تعلقات میں تاریخی موڑ، ایران گوادر بجلی منصوبے اور پاک ایران سرحدی مارکیٹ کا بھی افتتاح ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی پاک ایران سرحد پر ملاقات، سرحدی مارکیٹ کا افتتاح کیا۔ 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا بھی افتتاح، دونوں رہنماؤں کی توانائی کے مزید منصوبوں پر پیش رفت کا اعلان۔ عمران خان کو دی گئی نگراں حکومت کی ڈیڈ لائن ختم، زمان پارک سے کوئی گرفتاری پیش نہیں کی گئی۔ نگراں حکومت نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ زمان پارک میں 40 دہشت گرد چھپے ہیں، انہیں آج دوپہر 2 بجے تک پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ عمران خان جوابی بیان دے چکے ہیں کہ وارنٹ لے آئیں، پورا گھر دکھا دیں گے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد اب گرینڈ آپریشن کا امکان۔ پہلے ریاست پھر سیاست، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے 9 سابق ایم پی ایز کا 9 مئی کے واقعات پر اظہار مذمت، پاک فوج کی حمایت، پارٹی چھوڑنے کا خود اعلان نہیں کیا، لیکن پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو ظہیر الدین خان نے کہا اب بھی کثیر باقی رہ گئی ہے کیا؟ وہ تو پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور باقی بھی چھوڑ چکے ہیں۔ شہریار رافیدی کی بیوی کی گرفتاری 3 ایم پی او کے تحت کالعدم، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فوری رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو سخت نتائج ہوں گے۔ آئی جی اسلام آباد سے کہا کہ آپ قانونی کارروائی کریں، لیکن یہ کیا کہ گھریلو خاتون کو ہی گرفتار کر لیا۔ عمران خان اور اہلیہ القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نوٹس پر آج پیش نہیں ہوئے، نیب کو جواب بھجوا دیا۔ عمران خان نے نیب کو جواب میں کہا کہ پراپرٹی ٹائکون کے خاندان اور این سی اے کی خط و کتابت کا ریکارڈ ان کے پاس نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کالعدم، پرتشدد احتجاج اور اشتعال انگیز کارروائیوں کا حصہ نہ بننے کا بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان اور ملکہ بخاری کو گزشتہ روز رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا۔ کراچی میں گرفتار رہنما علی زیدی کو جیکب آباد، فردوس شمیم نقوی کو سکھر کی جیل بھجوا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج کے دوران جن کی موٹر سائیکلیں جلائی گئیں، سندھ حکومت انہیں نئی موٹر سائیکلیں دے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا اعلان، کہا موٹر سائیکلوں کے پیسے انہی دہشت گردوں سے وصول کیے جائیں گے، دہشت گردوں کی شناخت ہو چکی۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور کے اندر اور باہر موجود 300 سے زائد خواتین کی فہرست تیار، نگراں حکومت سے منظوری کے بعد گرفتاری شروع کی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین کی فہرست ٹیکنیکل اور انٹیلیجنس ذرائع کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قوم کو بدماشوں، مجرموں، اخلاقیات سے عاری ڈفرز نے قبضے میں لے رکھا ہے، ملک بدترین معاشی بحران میں ڈوب رہا ہے، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ برسر اقتدار افراد کی توجہ واحد وفاقی پارٹی کو کچل کر دہشت گردی کا راج قائم کرنے پر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام شہری آواز اٹھائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ جنہوں نے عالمی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے خیال میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ علی ظفر نے کہا کہ نارمل کورٹس کام کر رہی ہیں، ان کیسز کو بھی عام عدالتوں میں چلنا چاہیے کیونکہ یہ سیاسی ایشو ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مردم شماری کے نتائج قبول نہ کرنے کا اعلان، کہا مردم شماری پر تحفظات تھے اور ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر ضلع میں ہماری آبادی کو کم بتایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے حق 2 تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف شہروں میں ریلیاں، کرک میں انجمن تاجران نے ریلی نکالی، 9 مئی کے واقعے پر اظہار مذمت کیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مجسمے کی بے حرمتی کا ملزم گرفتار، 4 روز کا جسمانی ریمانڈ۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آندھی، طوفان، بارش اور ژالہ باری، مختلف حادثات میں 8 افراد ہلاک، 16 زخمی ہو گئے۔ شوبز اور کرکٹ سے تعلق رکھنے والی شخصیات لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا، گلوکار ساحر علی بگا، ڈیزائنر HSY، کرکٹر عمر اکمل، کرکٹر کامران اکمل، گلوکار وارث بیگ، حامد علی خان، اداکار محمد رانا، میگھا، استاد شفقت امانت علی خان اور سلمان بٹ شریک ہوئے۔ پاکستان کی صورتحال پر امریکہ کے 60 اراکین کانگریس کا وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط، پاکستان میں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن پر اظہار تشویش، آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر کسی خلاف ورزی کی تحقیقات کرانے پر زور۔ کوئٹہ میں نیشنل گیمز جاری، آرمی اور نیوی کے ایتھلیٹس میں برتری کی جنگ، بیڈمنٹن، کبڈی، ویمنز ہاکی اور والی بال کے سیمی فائنلز، اب تک آرمی کا 22 تمغوں کا ساتھ پہلا اور نیوی کا 19 میڈلز کے ساتھ دوسرا نمبر۔